لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم خران عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس جو ہے ہمارا احکام و مسائل ہے کہ جس میں ہم باب عبادات کو اب تک پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ درس نمبر 25 ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے پچھلے جو نمازوں میں آمدن مثلا جو مبطلات نماز تھے کچھ تھے ان کو ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم جو ہے مبطلات نماز کے جو مسائل ہیں ان کی طرف نگاہ کریں گے جو ہم ابھی تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آمدن یا سہون اگر انسان کوئی نیند سو جاتا ہے تو اس کا کیا فریضہ ہوتا ہے، اگر کسی رکعت میں آ کر شک کرتا ہے تو اس کا کیا فریضہ ہوتا ہے۔ یہ سارے مسائل ہم نے پچھلے درس میں پڑھے تھے۔ آج ہم اپنے درس میں آغاز کریں گے یہ کہ تیسری کے آمدن ہاتھوں کو خضوع اور ادب کی نیت سے باندھنا نماز میں کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 1348 میں بتایا جا رہا ہے اگر نماز گزار ہاتھوں کو خضوع اور ادب کی نیت سے باندھے، خواہ یہ کام نماز کے جز کی نیت سے انجام دے اور خواہ اس قصد کے بغیر، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اس کام کو اس قصد سے کہ یہ کام جزو دین شریعت ہے انجام دے، حرام کا مرتکب ہوا ہے، بلکہ اس عمل کا انجام دینا اس طرح کے قصد کے بغیر بھی احتیاط واجب کے بنا پر جائز نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھ کر خضوع یا ادب کی ہی نیت سے کیوں نہ ہو، یعنی انسان چاہ رہا ہے کہ ہم خضوع خشوع کو اپنے بڑھا لیں اور وہ یہ کیا کر رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو باندھنا چاہتا ہے نماز کے دوران، تو یہاں پر کیا ہے، یعنی نماز کے جز کی نیت سے انجام دے یا کسی بھی قصد سے، یعنی اس کے بغیر کوئی بھی قصد سے اگر وہ کام کو انجام دیتا ہے تو احتیاط واجب کے بنا پر اس کی نماز کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ۔ اب اسی میں ایک دوسری چیز کیا بیان کی جا رہی کہ اگر کوئی اس کام کو یعنی جزو دین سمجھ کر، یعنی کہ دین کی شریعت میں یہ ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو باندھنا ہے، اگر یہ سمجھ کر اس نیت سے ہاتھوں کو باندھ رہا ہے تو یہ فعل جو اس کا ہے حرام ہے اور وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اس کی نماز بھی کیا ہے، باطل ہو جائے گی اور یہ کام جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1349 اگر فراموشی، مجبوری، تقیہ یا کسی اور کام کی وجہ سے خضوع اور ادب کے علاوہ جیسے ہاتھ کے کھجلانے وغیرہ کے لیے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھے تو حرج نہیں ہے۔ اب کن فرائضوں میں نماز صحیح ہے، کن چیزوں میں، کن فعلوں میں؟ سب سے پہلا یہ کہ اگر انسان بھول کے کر رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، کسی مجبوری کے تحت کر رہا ہے تو بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر تقیہ کیا ہوا اس نے تقیہ کے عالم میں اگر کر رہا ہے، یعنی اس کو کوئی خطرہ ہے، دین کا، جان کا، مال کا خطرہ ہے، تقیہ کے عالم میں اگر وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر، یعنی خضوع اور ادب کے علاوہ بھی اگر ہاتھوں کو باندھ کر مثلا اس طرح سے پڑھے تو یہاں پر کیا اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اب یہاں پہ کہہ رہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انسان ہاتھوں کو کھجلانے وغیرہ یعنی اور کوئی کام کی وجہ سے اگر ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھوں پہ رکھے یا باندھے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، وہ ہاتھوں کا باندھنا نہیں کہلاتا۔ چوتھا یہ کہ سورہ حمد کے بعد جان بوجھ کر ہمارا جو ہم نے پڑھا تھا کہ آمین کہنا کیسا ہے۔ نماز میں ہم نے کیا کہا تھا، پڑھا تھا کہ نماز میں آمین، سورہ حمد کے بعد آمین کہنا جان بوجھ کر کیا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم یہاں کے مسئلہ کیا ہے، اگر معموم اگر نماز جماعت میں تقیہ کے علاوہ وہ جان بوجھ کر حمد کے بعد آمین کہے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر غیر معموم کے لیے آمین کہنے سے نماز کا باطل ہونا احتیاط واجب کے بنا پر ہے، اگرچہ اس عمل کو دین میں وارد کرنے کے قصد سے انجام دے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر بھول کر یا تقیہ کے طور پر آمین کہے تو حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ حمد کے بعد آمین کہنا اگر تقیہ کے عالم میں ہے تو یہاں پر اس کی کیا ہے، معموم اگر نماز جماعت میں
تقیہ کے علاوہ اگر جان بوجھ کر کہے گا تو اس کی نماز باطل ہو گئی، لیکن اگر تقیہ کے عالم میں کہے گا تو نماز کو باطل نہیں کرتا ہے۔ لیکن جو غیر معموم ہیں، مثلا یعنی نماز جماعت کے علاوہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یعنی معموم کے لیے آمین کہنے سے نماز کو کیا ہے، باطل ہونا احتیاط واجب کے بنا پر ہے۔ خوب، اگر اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس عمل کو دین میں وارد کرنے کی قصد سے انجام دے گا، یعنی دین میں اس چیز کو لے کر آئے گا کہ آمین کہا جائے، تو یہ کام اس کا، یہ فعل اس کا کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے دین میں کوئی ایک لفظ بھی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا شریعت کا جز بنا کر۔ ٹھیک ہے۔ پنجم شرط، پنجم مبطلات نماز کیا تھی؟ بغیر کسی عذر کے قبلے سے منہ پھیر لینا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اب اس کے مسائل کی طرف نگاہ کریں۔ اگر نماز گزار بغیر کسی عذر کے قبلے کی طرف سے اپنا منہ ہٹا لیتا ہے، اس طرح سے کہ اپنے وظیفے کو قبلہ رخ ہونے کی رعایت نہ کرے، مثلا اس طرح سے کھڑا ہو کہ عرفاً یہ کہیں کہ قبلہ رخ کھڑا ہے، اس کی نماز باطل، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اور فرق نہیں ہے کہ یہ جان بوجھ کر قبلے سے منہ پھیرنا یا ذکر کے اور قرات کے وقت ہو یا نہ ہو، اور یہ فرق نہیں رکھتا کہ قبلے سے منحرف ہونا 90 درجہ یعنی 90 ڈگری تک پہنچ جائے یا نہ پہنچے۔ اس بنا پر اگر مثلا حمد پڑھنے کے بعد اور سورہ پڑھنے سے پہلے مذکورہ طریقے سے قبلے سے منحرف ہو جائے لیکن فوراً پلٹ جائے اور قبلہ رخ ہو کر بقیہ نماز کو جاری رکھنا، یا پھر اس کی نماز باطل۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قبلے سے منہ پھیر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بھی نہیں کیا لیکن عرف میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ قبلے کی طرف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قبلے رخ ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تب بھی اس کی نماز باطل ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ذکر وغیرہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ وغیرہ وہ پڑھ رہا ہے اور اس نے کیا کیا، قبلہ رخ ہو کر نماز ابھی وہ پڑھ رہا تھا، سورہ حمد کو اس نے انجام دیا، لیکن اب کیا کیا، اس نے اپنے رخ کو موڑ لیا، 90 ڈگری کیا ہے، پلٹ گیا، رخ کو اس نے موڑ لیا پوری طرح سے، وہ کہیں اور دیکھنے لگا۔ اب جب دیکھنا شروع اس نے کیا ہے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر اس طرح سے حالت میں ہے اور اس نے حمد سورہ پڑھنے کے بعد اپنے رخ کو موڑا اور اس کے بعد دوبارہ سے قبلے کی طرف آ گیا، قبلہ رخ ہونے کے بعد سورہ کو اس نے سورہ کی قرات کی، تو یہاں پر بھی اس کے یہ جو فعل تھا حمد اور سورہ کے درمیان کا، وہاں پر بھی کیا ہے، یعنی کوئی بھی طریقے سے جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے موڑے گا، تو کیا ہے، اور اگر اس نے دوبارہ سے کیا کیا، قبلے کی طرف رخ کر کے اب دوبارہ اپنی نماز کو انجام دے رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تب بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ یعنی کسی بھی حالت میں نماز قبلے کی طرف سے رخ کو ہٹا لینا کلی طور پر، یعنی 90 ڈگری میں پورا پلٹ جانا کہ انسان بالکل رخ موڑ لے قبلے کی طرف سے، نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اب مسئلہ نمبر 1353، اگر نماز گزار فقط اپنے چہرے کو قبلے سے پھیر لے لیکن بدن قبلے کی طرف ہو، چنانچہ گردن کو اس حد تک دائیں یا بائیں طرف موڑ لے کہ اپنے پیچھے کا کچھ حصہ اسے دیکھ سکے، اس کا حکم وہی بدن کا قبلے سے منحرف ہو جانا کا حکم ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اگر اس حد تک انحراف پیدا نہ کرے لیکن عرفاً زیادہ ہو، احتیاط واجب کے بنا پر نماز کو دوبارہ پڑھے، لیکن اگر مختصر گردن کو موڑ لے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اگرچہ کام مکروہ ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان یعنی اپنے صرف چہرے کو گھما رہا ہے لیکن اس کا بدن کیا ہے، پوری طرح قبلے کی طرف ہے، تب بھی اس کی کیا ہے، یعنی اوپر کی، جس طرح سے ہم نے ابھی مسئلہ پڑھا، تو یہاں پر کیا ہے، عرفاً اگر یعنی دائیں یا بائیں جانب اگر اس نے صرف اپنی گردن کو موڑ لیا، سر کو موڑ لیا، تو یہاں پر اس کا کیا کام ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ اس کا مثلا اس نے اب کیا ہے، صرف گردن کو موڑا ہے لیکن بدن قبلے کی طرف ہے، تب بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی، یعنی اتنا اس نے موڑ لیا ہے کہ کیا ہے، عرف بھی اسے کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے رخ کو موڑ لیا،
ٹھیک ہے، لوگ بھی وہی کہہ رہے ہیں. اب اس نے اتنا موڑ لیا کہ اس کو پیچھے کا کچھ حصہ یعنی اپنے اعضائے بدن کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے پیچھے کی طرف، تو وہی کیا ہے، قبلے سے منحرف ہو جانے کا حکم جاری ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عرفاً اگر احتیاط واجب کے بنا پر اگر عرفاً بھی کہا جائے کہ وہ قبلے سے ہٹ چکا ہے تب بھی اس کی نماز باطل ہے. لیکن یہاں پر دوسرا نقطہ یہ کہ احتیاط واجب کے بنا پر نماز کو کیا کرے گا، یہاں پر دوبارہ سے وہ پڑھے گا. لیکن اگر تھوڑا سی بھی اس نے گردن کو اپنے ہٹایا یا تھوڑا سی ہل گئی، پوری طرح سے اس نے گردن کو نہیں گھمایا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر تھوڑا سی یہاں وہاں ہو گئی ہے تو یہاں پہ کیا ہے، احتیاط واجب کے بنا وہ دوبارہ سے نماز پڑھے گا. اور اگر نہیں ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، یہ کام اس کے لیے مکروہ قرار دے دیا گیا. خوب، جان بوجھ کر نماز میں کلام کرنا یعنی جان بوجھ کر نماز میں باتیں کرنا. اگر بھول کر ایسا کلمہ کہے جو ایک حرف یا سے زیادہ رکھتا ہو، کلمے کا معنی دار ہو، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن احتیاط لازم کے بنا پر نماز کے بعد سہو بجا لائے، جس کی وضاحت بعد میں کی جائے گی. خوب، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اگر بھول سے کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے کہ وہ معنی دار ہو، یعنی اس سے کوئی چیز ظاہر ہو رہی ہے، یعنی کوئی بھی ایسے ہی بے معنی سا لفظ نہ کہے، پرمعنی لفظ اگر وہ کہہ رہا ہے، تو یہاں پہ احتیاط لازم کے بنا پر کیا ہے، نماز کے بعد کیا کرے گا، وہ سجدہ سہو انجام دے گا. انشاءاللہ سجدہ سہو کو بتایا جائے گا کس طرح سے سجدہ سہو انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے کیا. مسئلہ نمبر 1356، کھانسنا ڈکار لینا نماز میں حرج نہیں رکھتا، اور احتیاط لازم یہ ہے کہ نماز میں اپنے احتیاط سے آہ نہ کھینچیں، یعنی اپنے اختیار سے کوئی بھی لفظ نماز میں نہ نکالے. اور اگر انسان اگر کھانس رہا ہے، ڈکار لے رہے ہیں، چھینک وغیرہ آ جاتی ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. خوب، لیکن جان بوجھ کر آہ آخ اور آہ اس طرح کے کلمے کو کہنا نماز باطل کر دیتا ہے. ٹھیک. 1357، مسئلہ نمبر، اگر اللہ اکبر یا سبحان اللہ جیسے کلمے کو ذکر اور قربت کی نیت سے کہے اور کہتے وقت آواز کو بلند کرے، اس قصد کہ کسی چیز کو دوسرے کو سمجھائے، حرج نہیں ہے. اور اس طرح اگر کسی کلمے کو ذکر اور قربت کی نیت سے معمول کے مطابق کہے اور جانتا ہو کہ یہ کام سبب بنے گا، کوئی کسی بات کی طرف متوجہ ہوگا تو حرج نہیں ہے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو متوجہ کروانا ہے کسی چیز کے لیے، اور اس نے اگر متوجہ کروانے کے لیے لفظ اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہا، مثلاً اگر کسی نے نماز پڑھتے ہوئے جماعت میں کوئی مسٹیک کر دیا، وہ چاہ رہا ہے کہ دوسرا بندہ اس کو تذکر دلائے، اور اس نے اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ کے اسے تذکر دلایا ہے، معموم نے اگر امام کو یا امام نے اگر معموم کو یا معموم کو دوسرے کر رہا ہے، یا کوئی فرد اپنے ساتھ والے کھڑے فرد کو اگر اس چیز کی مطلب احتیاط کروانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں رکھتا. 1358، مسئلہ نمبر، اگر اللہ اکبر سبحان اللہ جیسے کلموں کو اس قصد سے کوئی سمجھائے کہ ذکر کی نیت سے کہے، اور اصل ذکر کہنے میں اس کا قصد دوسرے کو متوجہ کرنا ہو، پھر بھی اس کی نماز صحیح ہے. یعنی یہ جو ذکر ہے اللہ اکبر یا سبحان اللہ کا، اگر وہ کسی اور قصد سے بھی کرتا ہے، یعنی کسی اور مقصد سے متوجہ کرنا اپنی طرف، یا کسی اور نیت سے بھی اگر وہ کرتا ہے، یعنی متوجہ دلانے کے علاوہ بھی اگر کوئی ریزنز ہیں، تب بھی اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. قابل ذکر ہے کہ یہ مطلب مطلق ذکر کے بارے میں ہے، لیکن نماز کے واجب یا مستحب ذکر میں اگر اس مقصد کا دوسرے کو خبر دینا ہوا لازم ہے، اس خبر دینے میں قصد قربت رکھنا ہو، قصد قربت کے لیے بغیر واجب یا مستحب ذکر انجام نہیں پائے گا. ٹھیک ہے، مختصر انسا بہت ہی آسان سے تھوڑے سے مسئلے تھے مبطلات نماز کے.
کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر یہ بھول سے ان چیزوں کو انجام دیتا ہے تو اس کی نمازوں کا کیا حکم ہے۔ کچھ سوالات۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ اگر کوئی انسان عمدن یعنی جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کو باندھے اگر نماز میں تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر انسان کوئی لفظ آمین کو سورہ حمد کے بعد لفظ آمین کو جز شریعت یعنی شریعت کا حصہ سمجھ کر انجام دیتا ہے، بولتا ہے، تو اس کی نماز کا اس حال میں کیا حکم ہوگا۔ تیسرا سوال یہ کہ اگر یعنی کوئی بغیر کسی عذر کے اگر انسان اپنا منہ قبلے کی طرف سے موڑ دیتا ہے، قبلے کی طرف سے ہٹا لیتا ہے اور رعایت نہ کرے رخ کی، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ آیا اس کی نماز صحیح ہے یا باطل ہو جائے گی۔ چوتھا سوال یہ کہ چوتھا سوال یہ کہ مسئلے میں آپ نے کس چیز کے بدلے میں سجدہ سہو بجا لانے کے لیے یہاں پر کہا گیا۔ پانچواں سوال، اگر سبحان اللہ یا اللہ اکبر نماز میں اگر کہے کسی کو متوجہ دلانے کے لیے، اگر یہ کلمات کو کہے جو کہ اضافی کلمے ہیں، یہاں پر اگر اس کلمے کا یعنی ذکر کرتا ہے تو اس کی نماز کیا باطل ہو جائے گی۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے آڈیو میں دینے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔